السلام علیکم۔ خصوصی ڈیبیٹ ٹرانسمیشن دبستان ادب کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، آج سے ہمارے سیمی فائنلز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج سے ہمارے ساتھ روزانہ 4 مقررین شریک ہوں گے، جن میں سے 3 لوگ جو ہیں وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ آج کے ہمارے اس مقابلے کے منصفین کی طرف بڑھتے چلتے ہیں۔ آج کے اس مقابلے کے پہلے منصف ہیں جناب حمزہ منہاس اور ہمارے دوسرے منصف ہیں جناب عبداللہ وڑائچ۔ بڑھتے چلتے ہیں آج اپنے مقررین کی جانب۔ آج کے اس مقابلے کے پہلے مقرر ہیں وقار اللہ، جن کا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے ہے، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے بے نمو عہد میں آئندہ کا امکان تھا میں۔ جی وقار اللہ۔ جب مستقبل کے سبھی خواب بانجھ تھے تو یاس کے گھر ایک امید پیدا ہوئی۔ جب دریا اپنے آنسوؤں کے پانی سے کھارے ہو چکے تو میں تشنا لبوں کی مٹھاس بن کر ابھرا۔ جب زمینیں بیوہ ہو چکی تو میں زمین کی کوکھ سے ہنائی پیڑ کی صورت ابھرا۔ جب قافلے والوں کے تمام چراغ گل ہو گئے تو میں اٹھتی دھول میں چراغے سرے راہ بن کر دکھائی دیا۔ مفلسی کی زہر آہستہ سے مرنے والوں کی آہیں، کراہیں اور سسکیاں سنی تو میں انہیں ان بستیوں سے کھینچ لایا۔ صدر عالی وقار ایک ایسا عہد بے نمو کہ جہاں اجل نے مقدس پانیوں کی سبز زرخیزی فنا کر دی، جہاں صرف ایک فصل اگا کرتی تھی، غلاموں کی فصل، اور ایک زنجیر، محکومیت کی زنجیر۔ وہ عہد بے نمو کہ جس میں صرف ایک ہی زنجیر اور وہ محکومیت کی زنجیر۔ تو صدر عالی وقار پھر میں نے انہیں ایک وسیع و عریض زرخیز گود عطا کی۔ بے نمو عہد میں آئندہ کا وہ امکان میں پاکستان تھا کہ صدر عالی وقار جب وقت کے حاکم کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین نہ ملی، جب اقتصادی، سیاسی اور مذہبی پابندیوں کی دوڑ میں انگریز حکمران آگے نکل گئے، تو میں نے ادھوری روشنی کے ایک چھینٹے کی صورت ہی سہی مگر انہیں روشن کر دکھایا کہ دیکھو جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کہ خبر نہیں کہ بلا خانہ سلاسل میں تیری حیات ستم آشنا پہ کیا گزری، خبر نہیں کہ نگارے سحر کی حسرت میں تمام رات چراغے وفا پہ کیا گزری، مگر وہ دیکھ فضا میں غبار سا اٹھا، وہ تیرے سرخ جوانوں کے راہوار آئے، نظر اٹھا کہ تیرے وطن کے محنت کش گلے سے کہنا غلامی کا توق اتار آئے، نظر اٹھا کہ تیرے دیس کی فضاؤں میں نئے امکان، نئی جنتوں کے سائے میں شکست مجلس و زنداں کا وقت آ پہنچا، وہ تیرے خواب حقیقت میں ڈھال آئے، وہ تیرے خواب حقیقت میں ڈھال آئے۔ مگر صدر عالی وقار یہ قبیلہ آج بھی اتنے کا اتنا ہی ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جو 73 برس بعد بھی ٹکڑا ہی رہا۔ آج جب میں پاکستان میں اپنے مکینوں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ خداوند یہ کیسی بستیاں ہیں کہ جن کی راتوں میں سحر نیلام ہوتی ہے۔ ارے یہ زمین ان بسنے والوں کی نہیں ہے، ان زوراوروں کی ہے جو ان تخت نشینوں کے تختے کاٹ کر محل بن کے تابوت بنائیں گے اور پھر سے نیا زمان، نیا پاکستان بنائیں گے۔ تو پھر اٹھو، اندھیرے کے ان عناصر کو لہو سے سر کیا جائے کہ شاید ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام مل سکے۔ اٹھو، تحقیق کی اس بستی سے اپنے آپ کا مقام بلند کریں کہ اٹھو، ان بستیوں میں موجود جبر کے آئین مسلط کریں اور ہر وہ آئین، ہر ظلم و ستم پہ مبنی قانون کو ختم کریں۔ یہ تھے وقار اللہ، جن کا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے تھا، اور ان کی تقریر کا دورانیہ تھا 3 منٹ اور 49 سیکنڈ۔
آج کے اس مقابلے کی اگلی مقررہ ہیں مریم ریاض، جو کہ ایک مزاحیہ مقررہ ہیں اور ان کا تعلق یونیورسٹی آف لاہور سے ہے، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے میں ہر بات منہ پہ کہہ دیتی ہوں۔ مریم ریاض۔ میری آج کی تقریر کا عنوان وہ عنوان ہے جس نے مجھے بدتمیز، نالائق، جاہل، گنوار اور ایسے بہت سے القابات سے نوازنے میں میری بہت مدد کی۔ میری اس بات سے آپ میرا عنوان تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ عالی وقار، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہر ملک کے لیے کوئی ایک چیز اس کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ جیسے کہ چائنا کو اس کی آبادی نے تباہ کیا، ہیروشیما کو ایک بم نے تباہ کیا، پیارے پاکستان کو ایک ورلڈ کپ نے تباہ کیا، اور مشہور چینل کے مشہور پروگرام کے بلا وجہ مشہور اینکر کو ایک لفافے نے۔ صدر عالی وقار، جس قدر یہ مقابلہ لٹکایا گیا ہے، اگر میں کسی اور چیز سے لٹک جاتی تو شاید مجھے آج اس طرح کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ صدر عالی وقار، اس طرح کھڑے ہونے سے اچھا تھا کہ میں فائزہ بیوٹی کریم ہی لگا لیتی، رنگ بھی گورا ہوتا اور دل بھی مطمئن ہو جاتا۔ کریم بھی صرف 22-31-90۔ ہر بات منہ پہ کہہ دینے والی عادت مجھے بچپن ہی سے بڑھ گئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ایک دن ماسٹر جی نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کلاس میں سب سے زیادہ نالائق کون ہے۔ کافی دیر تو کلاس میں سناٹا رہا، پھر میں کھڑی ہو گئی تو ماسٹر جی کہنے لگے اچھا تو تم ہو کلاس کے سب سے نالائق۔ میں نے کہا نہیں، آپ اکیلے کھڑے ہوتے اچھے نہیں لگتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ میں ہر بات منہ پہ کہہ دیتی ہوں۔ خواتین و حضرات، ایک دن میری پھپھو میرے گھر آئیں اور میں ان سے پوچھنے لگی کہ پھپھو آپ کی زبان کا رنگ کون سا ہے؟ پھپھو کہتی جیسے سب کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں پھپھو، امی تو کہتی ہیں آپ کی زبان کالی ہے۔ امی نے مجھے گھورا اور میں نے کہا میں ہر بات منہ پہ کہہ دیتی ہوں۔ ہر بات منہ پہ کہہ دینے سے صرف مجھے ہی ذلت نہیں اٹھانی پڑتی، کبھی کبھی میرے گھر والوں کو بھی اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ ایک دن ابا کے ایک جاننے والے ان سے ملنے آئے۔ میں نے دیکھا، میں نے آ کے ابا کو بتایا کہ ابا جی آپ کے جاننے والے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ابا جی نے مجھے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ میں سن کے سیدھا دروازے پہ چلی گئی اور میں نے کہا ابا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ الوقار، وقت گزرتا گیا اور میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ میرے کچھ رشتہ دار آئے، میرے لیے کافی زیادہ تحائف لے کر آئے اور مجھے کہنے لگے بیٹا اللہ آپ کو مزید کامیابی دے۔ میں نے پوچھا کہ آپ برداشت کر لیں گے؟ ابا نے مجھے گھورا اور میں نے کہا میں ہر بات منہ پہ کہہ دیتی ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے پھر اپنی 15ویں اور سچی محبت آخرکار ہو ہی گئی۔ ایک دن میرا محبوب مجھ سے کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے کہا کاش کہ تم بھی ہوتے، کیونکہ میں ہر بات منہ پہ کہہ دیتی ہوں۔ خواتین و حضرات، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرا بچپن اپنے جوبن پر پہنچ گیا اور میرا بچپن ہی شادی کے لائق ہو گیا۔ مجھے دیکھنے لڑکے والے آئے، مجھ سے پوچھنے لگے بیٹا آپ کیا کیا بنا لیتی ہو؟ میں نے کہا میں پورٹ بنا کے سیلفی بنا لیتی ہوں، میں پوز بنا کے فوٹو بنوا لیتی ہوں، میں ٹک ٹاک بھی بنا لیتی ہوں، میں اسنیک ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں۔ ابا نے مجھے گھورا اور میں نے کہا میں ہر بات منہ پہ کہہ دیتی ہوں۔ پھر جیسے تیسے اس معاملے کو رفع دفع کیا اور ابا کہنے لگے جاؤ بیٹا ان کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ میں نے پوچھا کیا لاؤں، اوبر یا کریم؟ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ مریم ریاض، جن کا تعلق یونیورسٹی آف لاہور سے تھا اور ان کی تقریر کا دورانیہ تھا 3 منٹ اور 12 سیکنڈ۔ ہمارے آج کے اس مقابلے کے اگلے مقرر ہیں محمد تقی، جن کا تعلق یونیورسٹی آف گجرات سے ہے اور ان کی تقریر کا عنوان ہے بے نمو عہد میں آئندہ کا امکان تھا میں۔ جی محمد تقی۔ آئیے بیٹھیے، ٹی وی چلائیے اور زندگی کی فلم کو پیچھے کر کے دیکھیے علی وقار۔ یہ 62-63 کے ایوب کا دور ہو یا یحییٰ کی باتیں ہوں، یہ 99 کے بعد کا دور ہو یا وہی قصے کہانیاں ہوں، ملک کا وسیع تر مفاد ہو یا معاشیات کا چکا ہو، ابھرتے گرتے غداری کے فتوے ہوں یا کسی ایک طرف 11 جماعتوں کا اتحاد ہو، علی وقار وہی قصہ ہے، وہی کہانی ہے۔ کردار بدلتے جاتے ہیں۔ اس ملک میں پچھلے 73 سالوں سے ایک فلم، ایک کہانی چلتی جا رہی ہے۔ آمریت کی ڈگڈگی پہ جمہوریت رقص کرتی ہے۔ ہم بھاگتے ہیں تو دائروں میں بھاگتے ہیں، ہم گرتے ہیں تو منہ کے بل گرتے ہیں،
اور اسی کے اندر ایک آواز، ایک للکار، ایک جنون پیدا ہوتا ہے. وہ میں ہوں علی وقار. بے نمو عہد میں آئندہ کا امکان تھا میں. انہیں کوئی بتائے علی وقار کہ بڑے درختوں کے نیچے چھوٹے درخت کبھی اگ نہیں پاتے. ہاں تبدیلی کا صحیفہ ہوا کرتے ہیں. انہیں کوئی بتائے کہ جب تک جمہور مضبوط نہیں ہوگا تب تک نہ قوم آگے بڑھے گی نہ ہی کوئی انقلاب آئے گا. البتہ آپ کے بیٹے اور میری آنے والی نسل کے اوپر زیادہ ٹیکس ہوگا. گھبرانا نہیں ہے کہنے سے گھبراہٹ ختم نہیں ہوتی علی وقار. جب ایک خاص فرقے کو کچھ کہا جائے اور پھر مسلمانوں پہ ہونے والے تشدد کو ایک اور نظر سے دیکھا جائے اور پھر اس فرقے کو یہ کہا جائے کہ تم کافر ہو، جب سندھ میں زبردستی مذہب تبدیل کروائے جائیں تو پھر کس منہ سے ہم بین الاقوامی قوتوں کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں، کہ صدر علی وقار یہاں لاشیں گرائی جا رہی ہیں، بدن پامال کیے جا رہے ہیں، ہماری لاش بھی نہ بول پائے، ہمارے ہونٹ سیے جا رہے ہیں، ہمارے ہونٹ سیے جا رہے ہیں. علی وقار، میں چاہتا ہوں کہ آئندہ کی جو صبح ہو اس میں عبدالسلام کی عزت ہو، اس میں تعلیم کا وقار ہو، اس کے اندر غداری حب الوطنی سے ماورا ہو، تمام قوتیں جمہوریت کی پرستش کریں. میں چاہتا ہوں علی وقار یہ جب سورج اگے تو دنیا دیکھے کہ اس ملک کی رگوں میں وہی خون ہے جو ہمارے ہمسایوں کے اندر تھا، جو آج ٹیکنالوجی کے دیوتا بنے بیٹھے ہیں. علی وقار دیکھیے تو صحیح، جب تک ہم اپنی ذات سے باہر نہیں دیکھیں گے آئندہ کا سورج نہیں نکلے گا. اور جب تک ہم مذہب کو سیاست کے درمیان رکھیں گے، کچھ سال پہلے کسی جماعت کو بنائیں گے اور پھر مستور اور مضبوط جی ٹی روڈ کے اوپر اسے غدار کہیں گے، ایک صبح ہزار روپے کے چیک تقسیم کریں گے اور اگلی صبح اسے قومی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیں گے. علی وقار یہ وہ عہد ہے کہ جس کے نشان آنے والی نسلوں کو فیس بک میموریز میں نظر آئیں گے. اگر ہم نے اپنے نشان نہ بدلے تو پھر بے شک نمو ہو یا غیر نمو ہو، عہد پرانے لوگوں کا ہو یا جنوزادوں کا ہو، آئندہ کا امکان خطرناک ہوگا. کیونکہ میں 2 سے 4 منٹ کی تقریر میں نہ تو جھوٹے خواب دکھا سکتا ہوں، نہ ہی اس بنجر زمین پر تبدیلی کا پودا اگا سکتا ہوں. کیونکہ آج سے 3 برس پہلے جنہوں نے یہ کیا تھا آج وہ اپنی پرانی تقریروں پر منکر ہوئے بیٹھے ہیں کہ صدر علی وقار تمام بندے جنوں توڑ بھی گیا، لیکن انا کے جال میں جکڑے ہوئے ہیں فرزانے. یہ انقلاب کہاں آسمان نے دیکھا تھا، الجھ رہے ہیں غم زندگی سے دیوانے. ہر ایک اپنے ہی سود و زیاں کی فکر میں ہے، کوئی تو ہو جو میرے دل کا درد پہچانے، کوئی تو ہو جو میرے دل کا درد پہچانے. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. کوئی تو ہو جو میرے دل کا درد پہچانے. یہ تھے محمد تقی جن کا تعلق یونیورسٹی آف گجرات تھا اور ان کی تقریر کا دورانیہ تھا 4 منٹ اور 24 سیکنڈ. ناظرین یہاں پہ وقت ہونا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین ہمارے آج کے اس مقابلے کے آخری مقرر ہیں خضر حیات، جن کا تعلق کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور سے ہے اور ان کی تقریر کا عنوان ہے اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیے. جی خضر. اس کے سرمگی آنسو اس کے رخساروں پر ایک تاریک داستان رقم کر رہے تھے. آخر وہ ایک عورت تھی. اس کی پیدائش پر محلے میں مٹھائیاں نہیں ماتم بانٹا گیا تھا. فرسودہ روایات کے اس معاشرے میں اس نے باپ کی انگلی نہیں حقارت تھام کر چلنا سیکھا. گھر سے اسکول، اسکول سے گھر تک نہ جانے کتنی اوباش نظریں، کتنے بدماش کہکہے تھے جو ہمیشہ اس کی طاق میں رہتے. اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک باعزت مقام تک پہنچنا تو محض خواب تھا، کیونکہ اسے 14 سال کی عمر میں
اپنے مجرم بھائی کی ملکیت کے طور پر کسی پنچایتی انصاف کے تحت زیادتی کا نشانہ بننا تھا۔ کبھی جائیداد سے بے دخلی، تو کبھی جہیز کی لعنت، تو کبھی گھریلو تشدد کی صورت میں اس نام نہاد معاشرے نے اس کی عزت، اس کی عظمت اور اس کی زندگی کو داغدار کیا، کیونکہ وہ ایک عورت تھی، مرد کے ہاتھوں کا کھلونا تھی، کہ وہ بہن جس کے بھائی نے اسے غیرت کے نام پر قتل کیا، وہ بیٹی جس کے باپ نے اس کی زبردستی شادی کی، وہ ماں جس کے بیٹے نے اسے اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا، اور وہ بیوی کہ جس کے خاوند نے اس کے چہرے کو تیزاب سے تباہ کیا۔ ہر اس حوا کی بیٹی کی طرح اس کی آہ بھی حقارت کی گونج میں تحلیل ہو کر رہ گئی کہ اے میرے دنیاوی منصف، میں ہوں بیٹی، میرے پاس گواہی میں بس ننھے منھے سے ہاتھوں کے کچے چھوٹے ناخن ہیں جو میں نے اس انسان نما خنزیر کی باہوں میں گاڑے تھے۔ چیخی تھی، چلائی تھی میں، ایک گواہ بس وہ چیخیں کہ جو اب تک دیواروں میں گونج رہی ہیں، مجھ کو خواب میں دہلاتی ہیں، سوتے سوتے ڈر جاتی ہوں۔ ایک گواہی میری آنکھیں جن میں میرے خواب تھے پہلے، اب تو بس ایک وحشت ہے جو میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے اور پھر آنکھوں میں بھر لی ہے۔ ایک گواہی ہے وہ کلمہ، پہلا کلمہ، کل ہی سیکھ کے گھر آئی تھی، کل ہی تو سیکھا تھا میں نے، سب ہی یہ کہتے تھے مجھ سے، پہلے کلمے جیسی ہو تم۔ اے میرے دنیاوی منصف، پہلے کلمے جیسی تھی میں، اے میرے دنیاوی منصف، پہلے کلمے جیسی تھی میں۔ صدر علی وقار، جس ملک میں ہر سال قریباً 1000 عورتوں کو غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہو، جہاں عورتوں کی 74% آبادی ناخواندہ اور اپنے بنیادی حقوق سے ناآشنا ہو، تو وہاں عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ایک ناگزیر عمل بن جاتا ہے، تاکہ ایسی بربریت کی کہانی بے چارگی، غربت، احساس ذلت اور رسوائی اور مجرموں کی طاقت کا ایندھن بن کر کوئی حوا کی بیٹی جل کر خاک نہ ہو جائے، اور دوبارہ اپنے رب سے یہ التجا نہ کرے کہ اے رب العالمین، تو مجھے حیوان کر دے کہ بے زبان رہوں اور امید کے جھوٹے موتی نہ پراؤں، مگر پھر سے یہ وار میرے نحیف کاندھوں پہ نہ کرنا، خدارا کچھ بھی کرنا، مجھے دوبارہ بیٹی نہ کرنا، خدارا کچھ بھی کرنا، مجھے دوبارہ بیٹی نہ کرنا، اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیو۔ یہ تھے خضر حیات، جن کی تقریر کا دورانیہ تھا 4 منٹ اور 9 سیکنڈ، اور ان کا تعلق کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور سے تھا۔ ناظرین، آج کا یہ مقابلہ یہاں اختتام پذیر ہوا ہے۔ میں اپنے منصفین سے درخواست کروں گا کہ وہ نتائج مرتب کریں۔ تب تک ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے آج کے اس مقابلے کے نتائج مرتب ہو چکے ہیں۔ بڑھتے چلتے ہیں اپنے منصفین کی جانب کہ کون سے ایسے آج کے مقررین تھے جو فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے آج کے اس مقابلے میں۔ سب سے پہلے بڑھتے چلتے ہیں عبداللہ وڑائچ کی جانب۔ عبداللہ بھائی، بتائیے گا کہ آج کا مقابلہ کیسا رہا اور غلطیاں کہاں پہ تھیں اور کن بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ آج کے جو فیصلہ ہوا ہے اس مقابلے کا، وہ کن بنیادوں پر تھا؟ سب سے پہلے آپ کا اور اسٹار ایشیا نیوز کا بہت شکریہ جنہوں نے یہاں مدعو کیا، اور آپ کو بہت مبارکباد کہ آپ کا مقابلہ ایک دفعہ پھر اپنے آج پہلا سیمی فائنل اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور ان تمام مقررین کو بھی مبارکباد جو فائنل کے لیے جگہ بنائیں گے اور کچھ دن بعد فائنل بولیں گے۔ مقابلے کا مجموعی معیار پہلے راؤنڈز کی نسبت کافی بہتر ہوا ہے، کیونکہ آج مقررین کی تقاریر کے اندر مواد پہلے راؤنڈز کی نسبت بہت اچھا تھا۔ مقررین اچھی تیاری کے ساتھ آئے تھے، ڈیلیوری پہ کام کر کے آئے تھے، اشعار کا معیار بہت اچھا تھا،
اور اوور آل ایک بڑا اچھا مقابلہ یہاں دیکھنے اور سننے کو ملا، چاہے وہ سنجیدہ مقررین ہوں یا مزاحیہ مقررہ ہو، تمام مقررین نے اپنی طرف سے بھرپور ایفرٹ کی اور ایک بہت اچھا مقابلہ ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملا۔ جہاں تک بات غلطیوں کی ہے تو مقابلہ جتنا بھی اچھا ہو، کہیں نہ کہیں انسان کوئی نہ کوئی غلطی لازمی کرتا ہے۔ چند بنیادی غلطیاں جن کی ڈیٹیل مقررین سے ہم فرداً مل کے ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں بتانے کے لیے تلفظ کی چند غلطیاں تھیں اور ادائیگی کے اندر منہ سے الفاظ کی پھسلن کی غلطیاں تھیں، الفاظ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو رہے تھے اور کہیں کہیں اشعار کے گرانے کا اور ان کے وزن کا مسئلہ دیکھنے میں ملا، اور ان چند چیزوں پہ کام جو ہے وہ ایک بار ہی ایک دم ہی نہیں ہو جاتا، یہ ایک پروسیس ہے جس کے اندر سے مقرر گزرتا ہے۔ اور بس چاہیے یہ کہ آپ جو آج تقریر آپ نے کی ہے، جب آپ 2 دن بعد، 2 مہینے بعد یا 2 ہفتے بعد اگلی تقریر کریں تو اس تقریر سے آپ بہتر تقریر کریں اور ان غلطیوں کے اوپر آپ کام کریں۔ تو یہ ایک حوصلہ افزا چیز تھی اور خوش آئند بات ہے کہ مقررین پچھلے راؤنڈز کی نسبت آج کے راؤنڈ میں اچھی تیاری کے ساتھ آئے اور اچھی تقاریر کیں، اور میری طرف سے تمام مقررین کو بھی اور انتظامیہ کو بھی بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بڑھتے چلتے ہیں، ہمارے آج کے جو چیف ایڈجوڈیکیٹر تھے جناب حمزہ منہاس صاحب۔ جی حمزہ بھائی بتائیے گا کہ آج کے مقابلے کے نتائج کیا ہیں اور آج کا مقابلہ کیسا رہا؟ سب سے پہلے تو اسٹار ایشیا نیوز کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت ہی مبارکباد، بہت شکریہ جنہوں نے اس مقابلے کو منطقی انجام تک پہنچایا اور آج اس کا پہلا سیمی فائنل یہاں پر منعقد ہوا۔ تو نتائج کچھ اس طرح ہیں کہ آج 4 میں سے 3 مقررین ہمارے ساتھ جو ہمارا گرینڈ فائنل ہے اس کے اندر جائیں گے، اور کل کے ایک سیمی فائنل کے میں سے ہم 3 لوگوں کو سلیکٹ کریں گے اور فائنل 6 لوگوں کا ہوگا۔ تو آج کے جو 3 خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں ان میں اب میں جو بتاؤں گا، جو نمبر 1 ہیں وہ ہیں محمد تقی یونیورسٹی آف گجرات سے، وہ آج کے مرحلے کے فاتح ٹھہرے ہیں۔ دوسری پوزیشن ہے خضر حیات کی کنگ ایڈورڈز میڈیکل یونیورسٹی سے، اور جو تیسری خوش قسمت ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں وہ مریم ہیں یونیورسٹی آف لاہور سے، اور وقار گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے تقریر بہت اچھی تھی، لیکن وہ ہارڈ لک اس دفعہ ہمارے ساتھ فائنل میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ آج کے نتائج تھے۔ ان تمام لوگوں کو بہت سی نیک تمنائیں کہ وہ اچھی سی تقریر تیار کر کے آئیں اور فائنل کو بہت ہی بہترین طریقے سے سر انجام دیں۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے۔ ناظرین، کل نئے 4 مقررین کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔